اچھا، عبارت ہماری الخامسۃ سے ہے، یعنی یہ پانچویں جو ہے وہ ان کی تنبیہ ہے، پانچواں مسئلہ ہے جمع کے جو ہے وہ احکام میں۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ المرکبات الاضافیہ، کہ وہ مرکبات اضافیہ التی جعلت اعلاما، کہ جن کو علم جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی مشہور مثال کیا عبداللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ کی اگر آپ نے تثنیہ بنانی ہو یا جمع بنانی ہو تو پھر کیسے بنائیں گے؟ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو تین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو عبداللہ کی مثال ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ غلام و زیدن کسی کا فرض کریں نام رکھ لیے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کا قانون یہ ہے کہ تجمع اجزاؤها الاول، تو اس کے جو پہلے اجزاء ہوں گے نا انہی کی کیا بنائی جائے گی؟ جمع بنائی جائے گی، کما تثنیٰ، جیسا کہ انہی کی کیا بنائی جائے گی؟ تثنیہ بنائی جائے گی، یعنی دوسرے کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ مضاف کی جو ہے وہ تثنیہ اور جمع بنے گی، مضاف الیہ کی کیا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ اب مثال جو ہے وہ میرے متن میں جو تین مثالیں لکھی ہوئی ہیں اس کو یوں سیٹ ہم کریں گے کہ پہلی مثال جو ہے وہ تثنیہ کی ہے، اس میں عبد کے بعد آپ الف لکھیں گے اور اللہ کے لیے بھی الگ سے الف لکھیں گے۔ یہ غلط لکھا ہوا، اوپر ٹھیک لکھا ہوا، یعنی دو الفیں ہونی چاہیے درمیان میں، دو الفیں لکھی۔ عبد اللہ، عبد اللہ یعنی عبدان تھا یہاں پہ، تو نون اضافے کی وجہ سے کیا گر گئی۔ اچھا، تیسری جو ہے وہ جمع کی ہے، عبدان کہتے ہیں کہ لفظ عبدان ہے، یہ کچھ لغات میں کیا عبدان عبد کی کیا جمع کے طور پہ آیا ہے، تو دوسری کو کیسے پڑھیں گے؟ عبدان اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، عبدان اللہ ہے، عبدان یہ جمع ہے، تثنیہ نہیں ہے، یعنی ہاں تثنیہ ہو تو پھر نون گرنی چاہیے نا، ہاں نہیں وہ دوسری ہو جو واو اور نون کے ساتھ جمع بنتی ہے، ہاں اس کے اپنا کلمہ ہی ایسے ہے عبدان، جیسے اس کی کوئی انسان ان کی مثال ہے، جیسے مثلا حیوان کی مثال ہے، جیسے انسان کی مثال ہے، تو اس کی تو نون نہیں گرے گی نا، یعنی یہ ہے اسی طرح سے۔ تو عبدان میں جو نون ہے وہ یہ واو اور نون والی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی نون جو ہے وہ نون جمع والی نہیں ہے، یعنی اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ نے کہا کہ نسخے میں غلطی ہے، اصل میں جو پہلا ہے وہ عبداللہ واحد کی مثال ہے، اور دوسری جو ہے وہ تثنیہ کی مثال ہے، تیسری جمع کی مثال ہے۔ تو تثنیہ کی مثال میں نون کو گرنا چاہیے تھا، عبد اللہ ہونا چاہیے تھا، پہلے کیا عبداللہ ایک الف ہونی چاہیے تھے۔ اچھا، تو عباد اللہ یہ تیسری مثال پھر ہو جائے گی، یعنی اگر اس کو ہم سیدھا سیدھا کریں نا تو سیدھا یہ بن سکتا ہے کہ عبداللہ مفرد کا صیغہ ہے، اس کی تثنیہ کیا ہے؟ عبد اللہ بنائی، نون کو گرا دیں، اور جمع کیا بنا دیں؟ عباد اللہ کیا بنا دیں، یہ سیدھی ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں اگر ہم ان کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذو مضاف ہوتا ہے نا، ذوالقعدہ والحجہ، تو اس کی پھر ذو کی ہمیں کیا ہے جمع تثنیہ لانی پڑے گی نا، القعدہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ دو ہو گئے نا، تو دو کے لیے تثنیہ ہمیں چاہیے، تثنیہ کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ زوا، یعنی زوا القعدۃ والحجۃ۔ اور اگر کہ ہے آگے زیادہ مہینے ہوں، ذو والے کتنے مہینے ہمارے پاس؟ دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں؟ ذوالقعدہ ذی الحجہ دو ہی ہیں، دو سے زیادہ نہیں، اس وجہ سے مہینوں کی بات نہیں آئے گی۔ آگے وہ مال وغیرہ کہتے ہیں، ذو مالن والی مثال تھی، اگر ذو مالن والے ہمارے پاس زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جمع کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ازوا استعمال کریں گے، یا زوات کیا استعمال کریں گے؟ ازوا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہو جائے گا، اور زوات کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے ہو جائے گا۔ اچھا، وما کان کابن عرس وابن آوا وابن لبون، اور جو ابن عرس، ابن آوا اور ابن لبون کی طرح ہو، یعنی یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن یہاں پہ شروع میں کیا آتا ہے؟ لفظ ابن آتا ہے، اور یہ ہے بھی علم کے طور پہ ہے۔ مثلا ابن عرس کسے کہتے ہیں لغت میں؟ ٹھیک ہے جی، نیولا، اچھا نیولا ایک جانور ہے، اسے ابن عرس کہتے ہیں، اور ابن آوا گیدڑ کو کہتے ہیں، اور ابن لبون جو ہے وہ اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں، وہ جو نجم البلاغہ میں پیرا فرمان ہے قبر لبون والے، یہ ابن لبون۔ تو یہ ہیں اضافہ کے ساتھ ہیں، اور ابن ہے لیکن یہ علم رکھ دیے گئے ہیں نا، گیدڑ کے، نیولا کے اور اس طرح جانوروں کے ہیں۔ تو اب جب ان کی جمع بنانی چاہیے تو قانون کیا ہے کہ اسی ابن کی آپ جمع بنائیں، یعنی ابنا کہہ دیں، ابنان کہہ دیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، ان کی جب جمع بنتی ہے تو ابن کنورٹ ہو کے بنات میں کیا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بنات و ارسن کہہ دیتے ہیں، اور بنات و آوا اور بنات و لبون،
ٹھیک ہے جی. اب ابن کی جگہ پہ کیا آ جائے گی؟ بنات آ جائے گی. اچھا یہ تو کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہو گیا. مرکب مزجیہ اور مرکب اسنادیہ میں کیا کہیں گے؟ والمرکبات المزجیۃ والمرکبات الاسنادیۃ والمثنى والجمع، چاروں چیزیں اس میں رکھتی ہیں، مرکب مزجی، مرکب اسنادی اور مثنى اور جمع. اذا جعلت علاما، جب یہ چاروں چیزیں کیا ہیں کسی کا علم رکھ دیا جائے، نام رکھ دیا جائے، تو لا تثنى ولا تجمع، تو ان کی نہ ہی تثنیہ بنے گی نہ ہی جمع بنے گی. بل یؤتی بذو مثنات او مجموعا بحسب الحاجہ، بحسب الحاجہ یعنی اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے ان کی تثنیہ اور جمع بنانے کی تو پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ پھر آپ زو لے کر آئیں، زو کو آپ تثنیہ لے کر آئیں یعنی زوا، یا زو کو کیا لے کر آئیں آپ؟ جمع لے کر آئیں، زبو یا ازوا لے کر آئیں. فتقول، پس آپ کیا کہیں؟ زوا بعل بکہ، ٹھیک ہے، زوا بعل بکہ کیا ہے؟ بعل بکہ کی تثنیہ ہو جائے گی. او ازوا سیبوے، سیبوے کی جو ہے وہ جمع ازوا ہو جائے گی. اسی طریقے سے زبو بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، زبو سیبوے. اور زبو زیدین، ٹھیک ہے، زیدین کیا ہے؟ زیدون ہے نا اصل میں جمع ہے، تو زیدون جو ہے وہ ایک بندے کا ہم نے نام رکھ دیا، تو اب اس کی جمع ہم بنائیں گے تو وہ کیا؟ زبو زیدین کیا کر کے بنائیں گے. اچھا السادسہ، چھٹا جو مسئلہ ہے کہ مما تقدم علمت، جو بات گزر چکی اس سے آپ یہ جان گئے کہ ان للجمع صیغا مخصوصتاً، کہ جمع کے لیے جو ہے وہ مخصوص صیغے ہیں، جمع کے اوزان ہیں بہت سارے انہوں نے بیان کیے. وقد يدل على معنى الجمعیت سواها، اور بعض کا کیا ہوتا ہے کہ جمعیت کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں سواها، ان مخصوص صیغوں کے علاوہ. جتنے بھی ابھی اوزان بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ کچھ عربی میں ایسے صیغے پائے جاتے ہیں کہ جو دلالت جمع کے اوپر کرتے ہیں. جمع کیا مطلب؟ الاکثر من اثنین. ویسمى اسم الجمع و اسم الجنس الجمعی، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع کہتے ہیں یا اسم جنس جمعی کہتے ہیں. تو یعنی ٹوٹل تین چیزیں ہوں گی، الجمع اور اسم الجمع اور اسم الجنس. اسم جنس کی پھر دو قسمیں، اسم جنس جمعی اور اسم جنس افرادی، ٹھیک ہے. والفرق بین الثلاثہ، تینوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں. ما اشتراکہ فی الدلالۃ علی ما فوق الاثنین، ما اشتراکہ یعنی تینوں کے دونوں شریک ہیں کس بات میں؟ کہ فی الدلالۃ علی ما فوق الاثنین، کہ دو سے زیادہ پہ تو سب دلالت کرتے ہیں. فرق کیا ہے کہ ان اسم الجنس الجمعی ہوا، اسم جنس جمعی کیسے کہتے ہیں؟ کہ ہوا ما یتمیز عن واحدہ، کہ جو اپنے واحد سے جدا ہوتا ہے، اما بالیاء فی الواحد، کہ یا تو اس کے واحد میں یا ہوتی ہے اور جمع میں کیا ہے وہ یا حذف ہو جاتی ہے. جیسے رومیون کی جمع کیا آئے گی؟ روم آ جائے گی. اور ترکی کی جمع کیا آ جائے گی؟ ترک آ جائے گی. ترکیون کی جمع ترک آ جائے گی. زنجیون کی کیا؟ زنج آ جائے گی. اب یہ جو ترک، زنج اور جو روم ہے نا، اس کو جب ہم جمع کے طور پہ دیکھ رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم جمع کہیں گے. اسے ہم جمع کیا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ ابھی ترکی کی کیا جمع ترک آتی ہے، ہم کہ نہیں ترکی کی جمع نہیں، اسم جمع کیا اس کی ترک آتی ہے، اس اسم جمع کہا جائے گا. تو اسم جمع ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے واحد میں یا ہے اور جمع میں یہی یا کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے اسم جمع کہہ رہے ہیں. یعنی ایک خاص اصطلاح ہے ان کی. وَإِمَّا بِالتَّاءِ فِي الْوَاحِدِ غَالِبًا، یا جو ہے وہ اس کے واحد میں جو ہے وہ عام طور پہ کیا رہتی ہے؟ تا رہتی ہے. اور ولم یلتزم تانیثہ، یہ جو تا ہے یہ اس کی تانیث کو بھی لازم نہیں قرار دیتی، یعنی مستلزم تانیث نہیں ہوتی. تا ہوتی ہے لیکن یہ تا علامت تانیث نہیں ہوتی. جیسے تمرتن کی جو اسم جمع ہے وہ کیا آئے گی؟ تمرن آ جائے گی. اور کلمت ان کی کیا آ جائے گی؟ کلمن آ جائے گی. شجرت ان کی کیا ہے؟ شجر آ جائے گی. تو اس کو بھی صرف کی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ جمع کے بجائے اسم جمع جو ہے وہ کہا جائے گا. یعنی تمرن کو ہم تمرتن کے لیے کیا کہیں گے؟ اسم جمع کہیں گے. وَيَقِلُّ كَوْنُهَا فِي غَيْرِ الْوَاحِدِ، وَيَقِلُّ اور یہ بہت تھوڑا ہے کہ كَوْنُهَا فِي غَيْرِ الْوَاحِدِ، کہ یہ تا کہاں پہ ہو؟ واحد کے علاوہ میں ہو. یعنی صورتحال کیا ہو؟ برعکس ہو. یعنی جمع میں جو ہے وہ تا ہو لیکن واحد میں کیا ہے؟ تا نہ ہو. ٹھیک ہے، غیر واحد کا یہی مطلب ہے کہ جمع میں تا آ جائے اور واحد میں کیا تا نہ آئے، یعنی اس کے الٹ ہو جائے، تمرتن اور تمرن پہ کیا برعکس ہو جائے. والمحفوظ منہ، اور اس سے جو ہمارے پاس مثالیں ریکارڈ کی گئی ہیں، یعنی جو محفوظ ہیں ہمارے پاس، جو اس سے مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو یاد کی جاتی ہیں، وہ جبعتن اور کمعتن کی مثالیں ہیں.
کہ جب اور کما کیا ہیں یہ اسم جنس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ لجنس الجب والکم، جب اور کم کی کیا جنس کے لیے. جب ان کسے کہتے ہیں؟ سانپ کی سرخ رنگ کی چھتری، اور کم بھی کیا ہے؟ وہی کھمبی اور سانپ کی جو چھتری ہے انہی کے لیے. جو کھمبی اور سانپ کی جو چھتریاں ہوتی ہیں ان کے لیے کیا یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْوَاحِدَ مِنْهَا زَتَّ إِلَى الْقِيَاسِ، اور بعض جو اہل عرب ہیں وہ انہی مثالوں میں کیا کرتے ہیں؟ واحد کو جو ہے وہ زتّا، تا والا کیا قرار دیتے ہیں. علی القیاس قانون کے مطابق اسم جمع کا قانون کیا ہے کہ واحد میں تا ہوگی اور اس کی اسم جمع میں تا نہیں ہوگی، یعنی وہ اس طریقے سے قرار دیتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جب ان کو جو ہے وہ اسم جنس کہہ دیتے ہیں، اور جبت ان کو کیا واحد کہہ دیتے ہیں. کمت ان کو واحد کہہ دیتے ہیں، اور کم کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اسم جنس کہہ دیتے ہیں. وَإِنِ الْتُزِمَ تَأْنِيثُهُ، اور اگر اس کی تانیث جو ہے وہ لازم آ جائے، یعنی تا لگائی اس کے اوپر اور وہ کیا ہو جائے؟ یہ مؤنث ہو جائے، مفرد کے اوپر تا لگی اور مؤنث ہو جائے. نہیں اس میں جنس کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں جمع بھی آگے آئے گی. ابھی اس میں جنس کی بات چل رہی ہے، اس میں جمع بھی آ رہا ہے. ابھی تک اس میں جنس کی بات چل رہی ہے. ہاں اس میں جم کے بھی شروع نہیں ہوئی بات. ہاں وہ نیچے. ابھی تک اس میں جنس کی پہچان کرا رہے ہیں کہ اس میں جنس سے جمع کیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تک کہ اس میں جنس جمع کا خلاصہ کیا ہوا کہ یا تو اس کی کیا پہچان ہے کہ مفرد میں یا ہوگی اور جمع میں یا نہیں ہوگی، یا کیا مفرد میں تا ہوگی اور جمع میں تا نہیں ہوگی. اب یہ جو مفرد میں تا ہے اس کے لیے شرط کیا لگائی کہ اس سے تانیث لازم نہیں آئے گی، یہ اس کی علامت ہے. ابھی بیان کر رہے ہیں کہ فَإِنِ الْتُزِمَ تَأْنِيثُهُ، اگر مفرد میں تا ہو اور اس کی تانیث کو کیا ہو جائے؟ مستلزم ہو جائے، یعنی تانیث لازم آ جائے، یعنی بِأَنْ عُمِلَ مُعَامَلَةَ الْمُؤَنَّث، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مؤنث والا معاملہ ہونے لگ جائے تا کی وجہ سے، تو پھر اس کی اس میں جنس نہیں ہوگی. فجمع، یعنی پھر اس کی کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس میں جنس نہیں کہیں گے بلکہ جمع کہہ دیں گے. جیسے توخم اور توہم جو ہے وہ تخمہ اور توہمہ کی جو ہے وہ جمع ہے، اور اس کے ساتھ مؤنث والا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس تقولو، کیونکہ عرب جو ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہیا او حاضی، یعنی وہ ہیا اور حاضی کہتے ہیں، ہوا نہیں کہتے. ہیا اور حاضی کہہ کے آگے کیا کہتے ہیں؟ حاضی توخمن، اور کیا ہے جی؟ ہیا توخمن یا ہیا توہمن، یوں کہ لفظ بولتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر جو تا آئی ہے نا، تو اس نے اسے کس میں کنورٹ کر دیا ہے؟ مؤنث میں کیا کنورٹ کر دیا ہے، یعنی مؤنث کے ساتھ والا کیا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اچھا جی، یہ اس میں جنس کی بھی کیا بات ختم ہوئی. آگے آ جائیں اس میں جمع میں. وَأَنَّ اسم الجمع، اور اسم جمع سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ما لا واحد لہو من لفظہ، کہ جس کے اپنے لفظ سے واحد موجود نہ ہو، ایک یہ بات ہوتی ہے. اور وَلَيْسَ عَلَى وَزْنٍ خَاصٍ بِالْجَمُوعِ أَوْ غَالَبَ فِيهَا، دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کے واحد کا لفظ بھی نہ ہو، یعنی اس کے لفظ سے واحد نہ ہو، جیسے اس کے لفظ ہیں انہی کے لفظوں سے واحد موجود نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ وَلَيْسَ عَلَى وَزْنٍ خَاصٍ، وہ جو جمع آ رہی ہے نا آپ کے پاس، وہ اس وزن کے اوپر نہ ہو کہ خاصٍ بالجموع، کہ جو وزن جمع کے ساتھ خاص ہے، او غالب فیہا، او غالب فی الجموع، یا وہ وزن جو ہے وہ غالب ہے کس میں جی؟ جموع میں. تو دو یعنی شرطیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، ان دو شرطوں کو کیا ساتھ رکھنا ہے کہ وزن بھی جو ہے وہ جموع والا نہ ہو، اور ادھر سے جو ہے وہ اس کے لفظ سے واحد بھی موجود نہ ہو، تو اسے پھر کیا قرار دیا گیا کہ اس میں جمع کہہ دیں گے. قوم اور راحت دو مثالیں دی ہیں، دونوں کا معنی تقریباً ہے کہ راحت ویسے قبیلے کو بھی کہتے ہیں، اور راحت کا لغت میں ایک یہ بھی معنی ذکر ہوا ہے کہ 3 سے یا 7 سے 10 تک کی جماعت، ان جو 10 سے کم کی جماعت ہوتی ہے نا اسے راحت کہتے ہیں. قوم تو پھر زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا اگلا لفظ کیا ہے جی؟ ہاں اس سے اول ہو نہیں پڑھنا، او لہو پڑھنا ہے. ہاں یہ اول لہو میں انہوں نے کٹھا لکھ دیا ہے نا، اس وجہ سے اول لہو پڑھتے ہیں. تو او لہو واحد، ٹھیک ہے، یعنی ہاں اوپر کیا کہ ما لا واحد لہو من لفظہ ہی، ٹھیک ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہو جائے گا نا کہ ما لا واحد لہو من لفظہ ہی، کہ اس کے لفظ سے اس کا واحد نہ ہو. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ او لہو واحد، یا اس کا واحد ہو
لیکنہ مخالف لاوزان الجمع، لیکن اس کے جو جمع آ رہی ہے نا وہ اوزان جمع کے کیا مخالف ہو، یعنی پہلے والی جو شرط ہے وہ موجود نہ ہو. پہلے والی شرط کیا تھی کہ لا واحد له من لفظ، نا کہ اس کا واحد اس کے لفظ سے نہ ہو. ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو، کیا مطلب یعنی ہونے کا کہ پہلے والی شرط کیا ہوگی، ختم ہوگی. پہلی والی شرط ختم ہوگی لیکن دوسری شرط کیا موجود ہے، دوسری شرط کیا ہے کہ لاکنہ مخالف لاوزان الجمع، کہ اس کا جو وزن ہے وہ جمع کے اوزان والا نہیں ہے، اس کے مخالف ہے. تو اسے بھی پھر کیا کہہ دیں گے، اسم جمع کہہ دیں گے. اس کی دو مثالیں دی، رکبن اور صحبن. رکبن کی جمع راکب اور صحبن کی جمع کیا ہے، صاحب. اب آپ کیا کہیں گے کہ بھی راکب تو واحد کے لیے بولا جاتا ہے، صاحب تو واحد کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ لغت میں راکب کو کیا کہتے ہیں، اسم جمع کہتے ہیں. یعنی راکب سے مراد ایک بندہ نہیں ہوتا، بہت سارے کیا افراد ہیں. صاحب سے بھی پورا ایک صاحب نہیں ہے، ایک ساتھی نہیں ہے، بہت سارے ساتھی ہیں. تو یہ اسے آپ جمع نہیں کہیں گے بلکہ اسے آپ کیا کہیں گے، اسم جمع کہہ دیں گے. اچھا، وَكَغَزِيٍ، اسی طریقے سے غزیون کی مثال دی کہ یہ غنی کے وزن پہ ہے. تو غنی کا وزن کیا ہے، مفرد کے لیے ہے نا، جمع کے لیے نہیں ہے. شریف ان کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اسے کیا کہا جاتا ہے، اسم جمع غازن. یہ اسم جمع ہے کہ اس کے لیے، غاز کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا آگے پھر اول لکھا ہوا ہے نا، اسے پھر او لہو پڑھیں گے. او لہو واحد وہو موافق لہا، یا اس کے لیے واحد ہو وہو موافق لہا، اور وہ جو جمع ہے وہ بھی کس کے موافق ہو، اوزان جمع کے کیا موافق ہو. وہو یعنی وہ جو جمع ہے، موافق لہا یعنی لے اوزان الجمع. لیکن ایک اور کیا مشکل پیش آ رہی ہو، لیکنہ مساو للواحد فی النسب الیہ، لیکن یہ جو ہے وہ برابر ہو جائے واحد کے. کس بات میں برابر ہو جائے، فی النسب الیہ، کہ اس کے اوپر بھی کیا ہے یا نسبی لگ سکتی ہو. یہ آگے جا کے انہوں نے قانون بیان کیا ہے نسب میں کہ جو جمع ہوتی ہے اس کے اندر یا نسبی نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی. اشعثیون کی وہ کیا بناتے تھے، اشاعث بنا دیتے تھے نا، کہ جمع کے اندر جو ہے وہ نسبت کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ہمیشہ جو نسبت ہے وہ مفرد کے اوپر لگتی ہے. پاکستانیون، عراقیون، اشعثیون، جو بھی آپ بنا لیں، جمع کے اوپر وہ یا ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا جب واحد آپ کے لفظ سے مل گیا، یعنی اسی کے لفظ سے واحد بھی آپ کو مل گیا، اور اس کے جو اوزان ہے وہ بھی جمع والے ہو گئے، تو اسے جمع کہہ دینا چاہیے. لیکن یہ جمع نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے، کیونکہ جمع والا ایک قانون یہاں پہ ٹوٹ گیا کہ اگر یہ جمع ہوتا تو اس کے اوپر یا نسبی نہ لگتی. لیکن یہاں پہ صورتحال کیا بن رہی ہے کہ لاکنہ مساو للواحد، کہ ہے تو جمع لیکن مساوی کس کے ہو گئی ہے جی، واحد کے مساوی ہو گیا. کس بات کے مساوی ہو گیا، فی النسب الیہ، کہ اس کے اوپر بھی کیا نسبت آ رہی ہے. جیسے رکاب جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا راکب کیا موجود ہے نا، واحد. علی وزن رجال، اور جمع کا وزن بھی کیا ملتا ہے، رجال جیسے جمع کا وزن ہے بالکل اس کا بھی کیا اسی کا وزن ہے. اسم جمع رکوبت، یا کہ اسے کیا کہتے ہیں کہ رکوبت ان کی کیا اسم جمع ہے. اچھا راکب نہیں ہے، رکوب ہے. اچھا رکوبت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی یہ اسم جمع ہے. تو جمع نہیں کہتے، اسم جمع کیوں کہتے ہیں، کیونکہ نقول فی النسب رکابیون، کیونکہ اس کے نسب میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں، رکابیون کہہ دیتے ہیں. والجمع کما سیاتی، اور وہ جو جمع ہوتی ہے جیسے کہا گیا، لا ينسب الیہ علی لفظہ، کہ اس کی طرف جو ہے وہ اس کے لفظ کی بنیاد پہ نسبت نہیں لگائی جاتی. الا اذا جرى مجرى الاعلام، مگر یہ کہ وہ جمع جو ہے وہ اعلام کی جگہ پہ ہو جائے، یعنی جمع نام رکھتے ہیں کس کا، کسی ایک بندے کا، تو پھر وہ جمع نہیں رہتا نا، ایک ہو جاتا ہے. او اہمل واحدہ، یا جو ہے وہ اس کی یا نسبت تب لگا سکتے ہیں کہ اس کے واحد کو ہی محمل کر دیں، یعنی واحد اس کا ختم ہو جائے. وہذا جبکہ جو رکاب ہے نا، لیس واحد منہما، یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو رکاب ہے نہ ہی جو ہے وہ مجرى الاعلام ہے، کسی کا علم کے طور پہ ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کی جو رکوبت ہے وہ لغت میں استعمال ہی نہیں ہوتی. نہیں، اس کی واحد جو رکوبت ہے وہ بھی کیا ہے، استعمال ہو رہی ہے، وہ بھی محمل نہیں ہوئی. فلیس بجمع، بس فیصلہ کیا ہو جائے گا کہ رکاب کو ہم جمع نہیں کہیں گے بلکہ اسم جمع کہیں گے. تو لہٰذا اسم الجمع میں جو ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 3 چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے. پہلا تو وہی کہا کہ یا تو اس کے لفظ سے واحد نہ ہو، دوسرا کیا ہے کہ اس کا اوزان جو ہے وہ جمع والا نہ ہو، تیسرا کیا ہے جی، آپشن کیا آ گیا اس میں کہ یہ دونوں چیزیں ہوں لیکن اس کی جو نسبت ہے نا وہ جمع کے اوپر کیا ہے نہ لگتی ہو تو وہ جمع میں ہو جائے گا، اگر لگتی ہو تو وہ کس میں آ جائے گا، اس میں جمع میں آ جائے گا.
اچھا جی یہ ہو گیا. پھر جم پیچھے رہ گیا. وَأَنَّ الْجَمْعَ مَعَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو بچے گا اسے آپ کیا کہہ دیں گے؟ جم کہہ دیں گے. سواء کان لہ واحد من لفظہ، جم میں جو ہے یہ برابر ہے کہ چاہے اس کے لفظ سے واحد موجود ہو جیسے رجال ہے، او لم یکن، یا اس کا واحد ہی موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جمع بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کا واحد اس کے لفظ سے موجود ہی نہ ہو، وہ بھی جمع ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ شرط کیا ہوتی ہے کہ وَهُوَ عَلَى وَزَنٍ خَاصٍ بِالْجَمُوع، کہ وہ اس وزن کے اوپر رہا ہو کہ جو وزن خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع کے ساتھ. جیسے ابابیل کی مثال ہے کہ یہ پرندوں کے گروہ کو کہتے ہیں، لیکن ابابیل کی واحد کیا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جم نہیں کہتے، جم کہتے ہیں. وجہ کیونکہ اس کا جو وزن ہے وہ جموع کے ساتھ خاص ہے نا، ٹھیک ہے، فعالیل کا وزن موجود ہے. اسی طریقے سے ابادید کی کیا مفرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابادید وہ اب سے نہیں ہے، یہ الگ لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ للفرق من الناس والخیل، کہ لوگوں اور جو گھوڑوں کے بہت سارے جو گروپ ہوں گے نا انہیں کیا کہیں گے؟ ابادید کہیں گے، ٹھیک ہے جی. او غالب فی الجمع، یعنی اوپر کیا کہا کہ وہ یا تو اس وزن کے اوپر ہوگی کہ خاص بالجموع، کہ جو وزن خاص ہوگا جموع کے ساتھ. او غالب فی الجمع، یا وہ وزن کیا ہوگا؟ غالب ہوگا کس میں؟ جمع میں. اس کی کیا مثال دی ہے؟ اعراب کی مثال دی ہے. اعراب کیسے کہتے ہیں؟ بدو کو اعرابی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جمع ہے. فإنہ جمع، یہ جمع ہے لیکن اس کا واحد کیا موجود نہیں ہے، بلکہ واحد مقدر، اس کے واحد کو ایسی کوئی بھی فرض آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی، تو واحد اس کا موجود نہیں ہوتا. وسواء توافق المفرد والجمع فی الحیۃ، اور اس میں یہ بھی برابر ہوتا ہے، یعنی جمع میں چاہے مفرد اور جمع حیت میں بالکل ایک جیسے ہوں، دونوں کا شکل و صورت وزن بالکل ایک جیسا ہو. جیسے فلک اور امام، یعنی فلک جو ہے جو کشتی ہے یہ جمع کے لیے بھی یہ وزن استعمال ہوتا ہے، مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور امام جو لفظ ہے، امام مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ امام جو ہے وہ جمع اور مفرد دونوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ امام، یعنی ہم نے مفرد سنا ہوا ہے نا، وہ قرآن مجید کی آیت اس کے لیے پیش کرتے ہیں، وَمِنْهُ وَجَعَلْنَا، یہ جمع ہو گیا نا، ہم لوگوں کو متقین کے لیے کیا قرار دے؟ امام قرار دے. تو نا کے لیے کیا استعمال ہوا؟ آئمہ نہیں کہا انہوں نے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ آئمَّةً، آئمہ جمع ہو جاتا ہے نا، تو انہوں نے امام استعمال کیا کہ ہم سب لوگوں کو کیا امام بنا دیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام بھی جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اولا، آگے کیا لکھو؟ اولا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مفرد اور جمع حیت میں موافق نہ ہوں. جیسے افراس کس کی جمع ہے؟ فرس کی، تو یہ مفرد اور جمع میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. وعندہ اسم جنس انفرادی، اوپر کیا ہے؟ اسم جنس جمعی بیان کیا تھا جو دو سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے نا. ان کے نزدیک ایک اسم جنس افرادی بھی ہے. افرادی کیا مطلب؟ کہ وہ ما یستوی علی القلیل والکثیر، کہ جو قلیل اور کثیر دونوں کے اوپر صدق کرتا ہے، یعنی وہ دو سے کم کے اوپر بھی کیا صدق کر جاتا ہے. جیسے عسل، لبن، ماء اور تراب، یہ چاروں مثالیں دی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ماء جو ہے وہ اسم جنس ہے، تراب اسم جنس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک کے اوپر بھی صدق کریں گے اور ایک سے زیادہ کے اوپر بھی صدق کریں گے. ایک لبن کیسے ہوگا جی؟ زیادہ دودھ کیسے ہوں گے؟ ایسی ہے نا. ایک شہد کیسے ہوگا؟ زیادہ شہد کیسے ہوں گے؟ یعنی کیونکہ اس میں ہاں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ ایک شہد نہیں کہیں گے، تھوڑا شہد کہیں گے، تھوڑا دودھ کہیں گے، زیادہ دودھ کہیں گے، تھوڑا پانی اور زیادہ پانی. یعنی اس میں چونکہ افراد نہیں ہوتے تو اس وجہ سے جب افراد نہیں ہے تو اسے اس میں جن سے افرادی کہہ دیتے ہیں. افراد ہیں نہیں اس کے، لیکن کہیں اسے افرادی رہیں، اس میں جن سے افرادی. وہ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ قلیل اور کثیر کو افراد کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تھوڑے شہد کو یعنی گویا کہ ایک فرد کی جگہ پہ رکھ دیا گیا، یوں نظام بن جائے. اچھا جی، اس کے بعد ہم تصغیر اور نسب کی بحث کو چھوڑ کے جمپ کر رہے ہیں جی اعلال کے اوپر. ہاں، یہ جمپ جو ہے وہ مفید رہے گا ہمارے لیے. اعلال اور ابدال کی بحث کون سے صفحے پہ؟
اچھا آپ کا اور نسخہ ہے، پھر میرے ٹوٹل صفحے 120 ہیں. ہاں یہ آ گیا، نکل گئی. الاعلال والابدال، اس کا پہلا پیرا پڑھ لیتے ہیں. الاعلال هو تغییر حرف العلت للتخفیف. اعلال کی تعریف کیا ہے؟ کہ حرف علت کو تبدیل کر دینا للتخفیف، خفت کو طلب کرتے ہوئے، تاکہ تلفظ میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے. اب وہ تبدیل کیسے کرنے ہیں؟ بقلب ہی او اسکان ہی او حذف ہی. یا تو اسے قلب کریں گے، قلب کا مطلب کیا ہے، تحویل، یعنی ایک لفظ سے دوسرا لفظ لے کر آ جائیں گے، واو کو الف میں جو بدل دیتے ہیں. یا اسے ساکن کر دیں گے، متحرک ہے. او حذف، یا اسے کیا کر دیں گے، حذف کر دیں گے. فانواع ثلاثہ، تو اعلال کی 3 قسمیں آ گئیں، قلب، اسکان اور حذف ہو گیا. اما الابدال، ابدال کسے کہتے ہیں؟ فَهُوَ جَعْلُ مطلق حرف مکان آخر. ٹھیک ہے، ابدال کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی بھی حرف کو، مطلق حرف کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی حرف کو، چاہے وہ حرف علت سے نہ بھی ہو، کسی بھی حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پہ اگر رکھ دیتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابدال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فخارج بالاطلاق، مصنف کہتے ہیں کہ یہاں جو مطلق کا لفظ استعمال کیا نا تعریف میں، اس سے خارج ہو جاتا ہے الاعلال بالقلب، اعلال بالقلب. کیونکہ اعلال بالقلب میں بھی واو کی جگہ پہ الف رکھا جاتا ہے نا، قاولا سے قالا جو بناتے ہیں اعلال بالقلب، واو کی جگہ پہ الف رکھ دیا نا. رما سے کیا ہے، یا کی جگہ پہ الف رکھ دیا. تو جب آپ نے کہا کہ مطلق جو ہے نا وہ ہو، تو مطلق سے جو ہے وہ اعلال بالقلب خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اعلال بالقلب کس کے ساتھ خاص ہے؟ حرف علت کے ساتھ خاص ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قلب میں بھی ابدال ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ کی جگہ پہ دوسرا لفظ رکھا جاتا ہے. ابدال کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ مکان پہ دوسرے حرف کو رکھ دینا، یہ تبدیلی ہے نا. لیکن چونکہ وہ تبدیلی کس کے ساتھ خاص ہے؟ حرف علت کے ساتھ خاص ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسے ابدال کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ابدال نہیں کہیں گے. قلب مکانی تو ہو رہا ہے نا، قاولا میں کالا ہو گیا نا، تو اسے ابدال کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اعلال بالقلب کو ابدال کہیں گے، کیونکہ ابدال میں کیا کہا؟ مطلق کہا نا. مطلق میں کیا آ جاتے ہیں؟ حرف علت بھی آ جاتے ہیں، حرف علت کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں. تو لہٰذا قلب مکانی کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال بالقلب کو ہم ابدال بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابدال سے ہٹ کے اس کا نام اعلال بالقلب بھی ہوگا. دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ ہم کہیں گے دونوں اصطلاحوں میں فرق یہ ہے کہ اعلال بالقلب جو ہے وہ خاص ہے حرف علت کے ساتھ، جبکہ جو ابدال ہے وہ حرف علت کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی ان کے درمیان اگر آپ نسبت نکالیں منطق کے اعتبار سے تو کون سی نسبت بنے گی؟ عام خاص مطلق کی بنے گی. اچھا، ہر نہیں من وجہ کی بنے کہ ہر ابدال اعلال بالقلب ہوتا ہے کیا؟ مطلق تو کیا ہے؟ کون مطلق ہے پھر؟ اعلال بالقلب مطلق ہے. ہاں یوں کہ ہاں، یعنی ہر اعلال بالقلب کیا ہوتا ہے؟ ابدال ہوتا ہے، لیکن ہر ابدال جو ہے وہ اعلال بالقلب نہیں ہوتا. ہاں یوں بنا دے کہ مطلق کس کو بنانا ہے؟ اعلال بالقلب کو. ہاں، فخارج بالاطلاق یعنی اطلاق کی قید سے نکل جائے گا. الاعلال بالقلب یعنی اعلال بالقلب نکل جائے گا. یعنی آپ کہیں گے کہ بھئی اعلال بالقلب کا نام بھی آپ ابدال رکھ لو، کہتے ہیں نہیں وہ نکل جائے گا. کیوں؟ لاختصاص بحروف العلت، کیونکہ جو اعلال بالقلب ہے وہ حروف علت کے ساتھ خاص ہے. لہذا اعلال بالقلب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی ابدال ہوتا ہے، مساوی ہیں دونوں، ایسا نہیں ہے. فکل اعلال یقال له ابدال، پس ہر اعلال جو ہوگا نا، یعنی اعلال بالقلب، اس سے کیا مراد ہے؟ اعلال بالقلب، کہ ہر اعلال بالقلب کیا ہوگا جی؟ یقال له ابدال، اس سے آپ ابدال کہہ سکتے ہیں. ولا عکسہ، لیکن الٹ نہیں ہے. اذ یجتمعان، کیونکہ یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں. کون جی؟ ابدال اور اعلال، یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں کہاں پہ؟ فی نحو قال و رما. واضح؟ قاولا میں واو کی جگہ پہ الف رکھ دیا، رما میں یا کی جگہ پہ الف رکھ دیا. وینفرد الابدال، ایسی مثال لے کر آئیں کہ جس میں ابدال ہو لیکن اعلال نہ ہو. وینفرد الابدال، اور ابدال جدا ہو جاتا ہے فی نحو استبرا اور ادکرا. استبرا میں کیا تھا؟ باب افتعال سے دونوں مثالیں ہیں نا. یہ جو تا ہے تو جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جگہ پہ کیا تھی؟ تے تھی، استبرا، تو تے کی جگہ پہ کیا ہے؟ تو ہم نے رکھ دیا. اذکرا میں کیا تھا؟ اذ تکرا.
از تکرا میں ہم نے کیا کیا؟ تا کو جو ہے وہ زال میں بدلا ہے، پھر زال کو دال میں بدل دیا، پہ از ذکر ہونا چاہیے نا، لیکن یہ اد ذکر ہے نا، اد ذکر ذکر ہے، ذکر کو کیا بنا دیا؟ اد ذکر بنا دیا۔ ہاں زال دال میں کیسے بدلی ہے؟ یہ قانون ہے۔ باب اختیار لے کے گئے نا تو ہو گیا آپ سے کیا ات ذکر ہے، پھر اس تا کو ہم نے دال تبدیل کیا، تو شرط ہے کہ جو دال تا کے بعد حرف آئے گا اس کو بھی اس میں تبدیل کریں، از تکرا ہو گیا، از تکرا، از تکرا، پھر اس تا کو ہم نے دال تبدیل کیا نا، تو اس دال کی وجہ سے ہم نے ہاں پہلے تا کو دال میں تبدیل کریں گے، پھر زال کو دال میں کیا تبدیل کر دیں گے، یوں ہو جائے گا، یعنی وہ تذکرہ سے نہیں ہے انہوں نے یہ از تکرا، باب افتعال سے اسے بنائیں گے، ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اعلال بالقلب میں اور ابدال میں کیا نسبت ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اعلال بالقلب عام ہے اور ابدال کیا ہے؟ خاص ہے، یعنی ہر اعلال بالقلب ابدال ہوتا ہے لیکن ہر ابدال اعلال نہیں ہوتا۔ وخرج بالمکان العوض، اچھا مصنف نے قید لگائی ہے کہ مکان آخر، تعریف کے اندر یہ تھا نا کہ جعل مطلق حرف مکان آخر، کہ کسی بھی حرف کو دوسرے کی جگہ پہ قرار دیں، مکان، تو کہتے ہیں اس مکان کی قید سے عوض خارج ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ہاں وہ جو عوض میں آتی ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ عوض بعض کا اسی جگہ پہ نہیں آتا، کسی اور جگہ پہ آتا ہے، جگہ سے کیا مراد؟ یعنی شروع والی، درمیان والی، آخر والی، یہ جگہ ہوگی نا مکان۔ ابدال میں جو ہے وہ مکان نہیں بدلتا، مکان وہی رہتا ہے، لیکن جو عوض میں چیزیں آتی ہیں نا اسے جو عوض کہتے ہیں، تعویض کہتے ہیں، ابدال کی بجائے لفظ تعویض ہے، تو اس میں کیا ہے؟ جگہ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وعد ان سے کیا ہے؟ عدت ان کہہ دیا، تو واو حذف ہوا اور اس کی جگہ پہ تا نہیں لے کر آئے، تا کہاں پہ لے کر آگے؟ آخر پہ لے کر آگے، تو لہٰذا اسے بھی کیا ابدال نہیں کہا جائے گا۔ فقد یکون، یعنی فقد یکون کیا مطلب؟ یعنی قد یکون العوض فی غیر مکان المعوض منہ، عوض کبھی کہاں پہ ہوتا ہے؟ فی غیر مکان، اس مکان کے علاوہ میں ہوتا ہے کہ جو مکان کس کا ہے؟ المعوض منہ، معوض منہ کا ہے، یعنی جس کے عوض میں آ رہا تھا اس کے علاوہ کوئی اور مکان ہے، کتا اے، جیسے کہ دو تا، کس کی؟ عدت اور استقامت کی، ٹھیک ہے، استقامہ کیا تھا اصل میں؟ استقامت استقوام تھا نا، ٹھیک ہے، آپ واو سینٹر میں ہے نا، اس کو جب اڑایا واو کو تو آخر پہ کیا یا آئی ہے یہاں پہ، وحمزۃ ابن وسمن، اور ابن اور وسمن کے کیا دو حمزے، کیونکہ ابن ان میں کیا کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ بنم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اڑا کے شروع میں کیا حمزہ لے کر ہے، اور اسم کی جو اصل ہے وہ کوفیوں کے نزدیک تو وسمن ہے، لہذا وسمن میں تو پھر یہ مکان ایک ہی رہے گا نا، شروع میں وسمن، واو کو اڑایا اس کی جگہ پہ کیا الف رکھا، تو لہٰذا یہ مثال کوفیوں کے مطابق درست نہیں بنے گی، بلکہ کس کے مطابق بنے گی؟ بصریوں کے مطابق، کیونکہ بصری کیا کہتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے؟ سمون ہے، یا سمون جس سے آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو سمون میں جب واو آخر پہ اڑائیں گے تو شروع میں کیا لے کر آگے؟ آپ حمزہ لے کر آگے، تو اسم کی مثال جو ہے وہ بصریوں کے مطابق کیا بن جائے گی؟ کس کی مثال بن جائے گی؟ تعویض کی، عوض کی بن جائے گی، تو لہٰذا یہ دوسری اصطلاح ہو گئی کہ ابدال اور تعویض میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ وقال الاشمونی، اشمونی کیا کہتے ہیں کہ قد یطلق الابدال علی ما یعم القلب، کہ کبھی اطلاق ابدال کو کیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ جو قلب کو کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے، یعنی اعلال بالقلب کے لیے بھی لفظ ابدال بول دیا جاتا ہے، الا ان الابدال ازالۃ، مگر فرق کیا ہے اس میں دونوں میں ہوتا ہے کہ ابدال جو ہے وہ ازالہ ہوتا ہے اور قلب کیا ہوتا ہے؟ احالہ ہوتا ہے۔ احالہ کسے کہتے ہیں؟ کنورٹنگ، تحویل جسے کہتے ہیں، کہ ابدال میں جی ازالہ ہوتا ہے، ازالہ کیا مطلب؟ کہ یہ جو اوپر مثال تھی استبرا میں، تے کو آپ نے وہاں سے ہٹا کے باہر رکھا اور پھر توئی کو اس کی جگہ پہ لے کر آگے، یہ ازالہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ قلب میں کیا ہے؟ احالہ ہے، ہاں، قاولا میں جو واو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ واو کو اٹھا کے لے گئے ہوں پھر الف کو کیا کسی جگہ پہ رہے ہوں، بلکہ اسی واو کو ہم نے تبدیل کر دیا، کس میں جی؟ الف میں تبدیل کر دیا۔
والاحالۃ لا تکون الا بین الاشیاء المماثلہ، اور بین الاشیاء المتماثلہ، اور احالہ یعنی کنورٹنگ نہیں ہوتی ہے مگر انہی اشیاء کے درمیان ہوتی ہے کہ جو مماثل ہوں، جیسے واو اور الف ہے یہ ہیں۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے اختص، یہ جو احالہ ہے یہ خاص ہے، یا قلب جو ہے وہ خاص ہے بحروف علت والحمزہ، حروف علت اور حمزہ کے ساتھ، لأنها تقاربها بکثرت التغیر، کیونکہ حروف علت اور حمزہ یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے متقارب ہوتے ہیں، کس میں جی، کثرت تغیر کی وجہ سے، یعنی اتنی زیادہ اس کے اوپر تبدیلی آتی ہے کہ ایک حرف علت سے دوسرا حرف علت بدل جاتا ہے، حمزہ حرف علت سے بدل جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے کہا جاتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا ہو گئے، مماثل ہو گئے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْحُرُوفَ، یہاں سے پھر کیا بحث شروع ہو رہی ہے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔